بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو اب غسل کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جو جنازہ ہم غسل دیتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ عورت کو عورت غسل دیتی ہے ظاہر ہے، اور مردوں کو مرد غسل دیتے ہیں. تو مرد 4 ہوں 5 ہوں اتنے ہوں زیادہ. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں بھی ذرا آ جاتا ہوں. یہ تماشا تو ہے نہیں کہ تماشا دیکھنا ہے جناب، نہیں، کہ لاش پڑی ہوئی ہے اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ 4 طرف جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا وہ کپڑا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اوپر سے نظر آ رہا ہوتا ہے یا نیچے سے، تو نہیں، بلکہ 4 5 جو ضرورت کے مطابق بندے وہاں چاہیے وہ ہونے چاہیے. اور اس کے بعد جو میت ہے اس کے ارد گرد خوشبو سلگائی جائے، اگربتی جلائی جائے، اور اس کی دھونی، ہمارے وہ بولتے ہیں اس بولی میں کہ دھونی دی جائے، یعنی کہ وہ ماحول خوشبودار ہو جائے. خوشبودار یعنی اللہ تعالیٰ دیکھو دین کتنا پیارا ہے کہ میت جا رہی ہے خوشبودار ماحول میں جا رہی ہے، اس کو دفنا کیسے غسل دیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد جب ماحول خوشبودار ہو جائے تو اب ستر عورت کا ہی معاملہ آتا ہے کہ بھئی وہ جو بندے ہیں جنہوں نے اس کو غسل دینا ہے وہ کیا کریں گے؟ ستر عورت کا خیال رکھیں گے کہ نہیں؟ بالکل رکھیں گے. ان کے لیے حرام ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک جو ستر عورت ہے اسے اس جگہ کو دیکھنا حرام ہے. اب وہ اس طرح کریں گے کہ بیری کا جوش دیا ہوا پانی نیم گرم ہو، جس سے عام زندگی میں ہم لوگ نہا سکتے ہیں یا اسے اپنے بدن پہ لگا سکتے ہیں، وہ پانی لایا جائے گا. سب سے پہلے اسے وضو کرایا جائے گا. وضو میں ظاہر ہے کہ وہ نہ غرغرہ ہوگا کہ آپ کہیں گے جس کو غرغرہ بھی کراتے ہیں، ناک میں پانی بھی اسی طرح چڑھاتے ہیں، نہیں. ایک روئی سے اس کو گیلا کر لیا جائے، ہونٹ صاف کر دیے جائیں، ناک میں مار دی جائے وہ روئی. پھر اس کے بعد چہرہ دھلوایا جائے، اس کے ہاتھ دھلوائے جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پاؤں دھلوائے جائیں. بس یہ کام کرنا ہے. فرائض جو ہے وہ ان کو ادا کرنا ہے. وہ ادا کرنے کے بعد اس کو بائیں کروٹ لٹایا جائے، یعنی کہ اس کا جو لیفٹ ہینڈ ہے وہ نیچے ہوگا، رائٹ ہینڈ والی سائڈ جو ہے دائیں سائڈ اوپر ہوگی. پھر اس کے بعد اس کا سر سے پاؤں تک ایسے پانی بہایا جائے کہ کوئی حصہ اس کا باقی نہ رہے پانی بہہ جانے سے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دھونا کسے کہتے ہیں؟ 2 بوند 2 قطروں کا بہہ جانا. جو ستر عورت ہے ظاہر ہے وہاں پہ اس نے اس کپڑے کو اٹھانا نہیں ہے جو اس کے اوپر ہے، بلکہ اسی کپڑے یعنی اٹھا کے اس کو دیکھنا نہیں ہے، اسی کو وہاں سے اٹھا کے تو وہاں پانی ڈالے گا، اور اس حد تک کہ اس کو یقین ہو جائے کہ 2 بوند ہر جگہ پہ بہہ گئی ہیں، اتنا اس کو دھونا ہے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کے سائڈ الٹ دینی ہے، یعنی وہ اب رائٹ ہینڈ اس کا نیچے ہو گیا ہے، لیفٹ اوپر ہو گیا ہے. پھر اس کو سر سے پاؤں تک دوبارہ دھونا ہے. پھر اس کے بعد اس کو اگر ہو سکے تو بٹھا دیں، نہ ہو سکے تو کوئی مسئلہ نہیں، بعض اوقات سخت ہو جاتی ہیں لاشیں تو ان کو آپ بٹھا نہیں سکتے. اگر بٹھایا جا سکے تو بہتر، نہیں تو اسی طرح لیٹے ہوئی اس کے پیٹ پہ ایسے ہاتھ پھیریں. اگر کوئی علائش وغیرہ ہے، کوئی گاندھ ہے تو وہ نکل جائے. لیکن اب اس کو دوبارہ غسل دینے کی حاجت نہیں ہے، اسی سے وہ چلے گا. مگر اس کے بعد کافور ملا پانی پھر سے پورے سر سے پاؤں تک بہانا ہے، یوں اس کا غسل ہو جائے گا. غسل کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر اسے کفنایا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے. عورت کے لیے 5 کپڑے ہوتے ہیں جن میں اس کو کفنایا جاتا ہے. مرد کے لیے 3 کپڑے ہوتے ہیں، اگرچہ 3 نہ بھی ہوں، مطلب ایک میں بھی چل جائے گا، لیکن یہ سنت طریقہ کار جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اس کا نام لیتے ہیں بھئی یہ لفافہ ہے، یہ ازار ہے، یہ کفنی ہے جسے قمیص کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ 3 کپڑے ایسے ہیں جو مرد کے لیے ہیں، اور چوتھا اور 5واں یہ 3 کپڑے عورت کے لیے بھی ہیں، اور اضافی 2 ہیں سینہ بند اور اوڑھنی. ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو مثال کے طور پر مرد ہے نا اس کے لیے 3 کپڑے. اچھا، اس میں یہ بھی آپ غور کریں کہ عورت کا پردہ کتنا ہے، کہ اللہ کریم اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو 5 کپڑے میں بھجوا رہا ہے. 5 کپڑوں میں خوب پردہ ہو جائے، بولتے ہیں لفافہ. وہ جو لفافہ ہے نا، لفافہ وہ ایسا کپڑا ہے کہ جو سر سے پاؤں سے بڑا ہوتا ہے، دونوں طرف سے باندھا جا سکتا ہے. وہ کپڑا بچھا کے اس کے اوپر بچھائیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ ازار بچھائیں گے، جس کو تہ بند آپ کہتے ہیں، وہ ازار بچھائیں گے. پھر اس کے اوپر جو ہے کفنی ہے. کفنی سب سے پہلے لپیٹی جائے گی، پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے. اس کی حکمت یہ ہے کہ دائیں طرف سے اس لیے نہیں شروع کیا تاکہ اوپر دایاں آئے. پھر اس کے اوپر
جو ہے وہ دوسرا کپڑا جو ازار ہے وہ لپیٹا جائے گا پہلے بائیں طرف سے، پھر دائیں جانب سے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ لفافہ لپیٹا جائے گا بائیں جانب سے، پھر دائیں جانب سے، اور اب اسے جو ہے وہ سر کے اوپر سے اور نیچے سے باندھ دیا جائے گا۔ اب اس میں اس سے پہلے ایک کام اور بھی کرنا ہے، 7 اعضاء ایسے ہیں جو سجدے میں لگتے ہیں، مثلا پیشانی ہے، ناک ہے، ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ گھٹنے ہیں یا پاؤں ہیں، ان پر آپ نے خوشبو بھی لگانی ہے، عطر بھی لگا سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، خوشبو لگانی ہے۔ یہ کپڑے باندھ دیے، اس کے بعد اوپر سے نیچے سے درمیان سے بھی باندھ دیں تاکہ وہ کپڑا کھلے نہیں۔ یہ باندھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اچھا، عورت کا جنازہ ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ بھی سننے میں آیا کہ نہیں جی اس کو مرد جو اس کا خاوند تھا وہ دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ جو ہے نا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اس کو وہ ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، اس کو وہ دیکھ بھی سکتا ہے جو اس کا خاوند ہے، باقی غیر محرم نہیں دیکھیں گے، اس کا خاوند دیکھ سکتا ہے، ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، البتہ ہاتھ بلا حائل نہیں لگا سکتا، کپڑا وغیرہ کوئی چیز حائل ہے تو لگا سکتا ہے اور اس کو دیکھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو جب دفنانے کی باری، اچھا لے جانے کی باری ہوتی ہے تو کئی لوگ ہوتے ہیں کہ عورت ہے جی اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، ایسا نہیں ہے، کوئی بھی جنازہ کیونکہ اس میں چارپائی حائل ہے نا، تو اس کے جنازے کو کوئی بھی اٹھا کے لے جا سکتا ہے۔ یوں ہی جب اس کو دفنائیں گے تو اس وقت پھر اس کے جو محارم ہیں، بہتر یہ ہے کہ وہی محارم اور وہ ہوں تو وہی اس کو دفنائیں گے، اور ہاتھ تو غیر محارم کے علاوہ کوئی بھی نہیں لگا سکے گا۔